ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرحومین پر بھی بہت شفقت فرمانے والے ہیں، رحم دلی فرمانے والے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو عالم برزخ والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے تو کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور جا رہے تھے، راستے میں قبریں آئیں، مردوں کو عذاب ہوتا دیکھا تو دو سبز ٹہنیاں، تر ٹہنیاں منگوائیں، قبروں پر رکھ دی۔ تو حکمت یہ بتائی کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی، تسبیح کرتی رہیں گی، اور اس تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی رہے گی، تخفیف رہے گی۔ اور یہ واقعہ صرف ایک بار نہیں ہوا، ہمیں احادیث میں اس طرح کے اور واقعات بھی ملتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ کہیں سفر پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابی رسول حضرت جابر بھی ساتھ تھے۔ آپ ایک جگہ رکے، حضرت جابر سے 2 ٹہنیاں منگوائیں، انہیں 2 مختلف جگہوں پر گاڑ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا میں نے 2 قبریں دیکھی، ان میں عذاب ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے صدقے جب تک ٹہنیاں تر رہیں تب تک ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ یہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت ہے۔ آپ وفات پا جانے والے صحابہ کرام کا جنازہ ادا فرماتے تھے اور اس میں رغبت رکھتے تھے تاکہ انہیں آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ ایک صحابیاں تھیں، وہ مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کافی دن حضور نے نہیں دیکھا ان کو۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ جھاڑو دینے والی عورت کہاں گئی ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بڑے دکھی ہوئے، فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے، قبر پر نماز جنازہ ادا کی اور فرمایا یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، بے شک اللہ پاک میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان کی اندھیری قبروں میں روشنی فرما دیں گے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کا ولی، یعنی میت کا ولی کہتے ہیں جو میت کا قریبی وارث ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو بھی قریبی ہے میت کا، اسے ولی کہتے ہیں۔ میت کا ولی جنازے میں شریک نہ ہو سکے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ 3 دن سے پہلے قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مسلمان کے ولی، یعنی ہر مسلمان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے۔ ہم اپنی جان کتنے مالک نہیں ہیں، کتنے حضور ہماری جان کے مالک ہیں۔ اس لیے آپ نے ان صحابیہ کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ویسے ہر ایک کو اجازت نہیں ہے کہ اس طرح قبر پہ جا کے نماز جنازہ ادا کریں، صرف ولی کے لیے ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی امت کے ولی ہیں، ہم سب کے سربراہ، ہمارے ہیڈ ہمارے آقا ہی ہیں۔ اس لیے کوئی دنیا میں اکیلا رہ جائے جس کا کوئی نہ ہو، والد چلا گیا، سب چلے گئے، تو سرکار کا سہارا بہت بڑا سہارا، سب سے بڑے امت کے ولی ہیں دنیا میں۔ قبر میں بھی انہیں کا سہارا ہے، قبر میں بھی انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں ہوں گے نا، سرکار کرم فرمائیں گے، قبر کو روشن کریں گے، جہاں پریشانی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، ہر جگہ ہماری مدد۔ دنیا کے ولی تو بس مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسے ولی ہیں کہ ہر جگہ اپنی امت کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی ادائے مصطفیٰ کو اپنانا چاہیے۔ اس دنیا میں تو ہم ایک دوسرے پر رحم کھا ہی لیتے ہیں، بھوکا نظر آ جائے رحم آ جاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلا ہی دیتے ہیں، کسی دو پیارے کا دکھ، اس کا دکھ دور نہ کر سکے تو تسلی بھرے جملے ہی بول دیتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، مگر یاد رکھیے ہمارے وہ دوست، رشتہ دار، ہمارے جاننے والے، ہمارے سارے مسلمان بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، قبر میں اتر گئے، وہ زیادہ حقدار ہے ہماری رحم دلی کے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فوت شدگان بالخصوص مرحوم والدین اور اساتذہ کے حق میں رحم دل ہونا مسلمانوں پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ جانے والوں سے رابطہ رکھنا، دوستوں رسم فاتحہ رکھنا۔ دنیا میں تو ہم رابطہ رکھتے ہیں، وہ بھی آج کل سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جس سے مطلب ہوتا ہے اس سے رابطہ رکھتے ہیں، جہاں مطلب نہیں ہے تو وہاں رابطہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب کے لیے سارے رابطے ہوتے ہیں، تو آخرت میں بھی رابطہ رکھنا چاہیے۔ دنیا میں بھی رابطہ رکھیں اور مرنے کے بعد بھی رابطہ رکھیں، ثواب کی صورت میں رسم فاتحہ رکھنا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو قبر میں اترے وہ سب گناہگار ہی ہوں گے، الحمدللہ بہت سارے نیک مسلمان بھی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، بلکہ لاکھوں اولیاء کرام
بھی تو مزارات میں آرام فرمائے. بہرحال مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے دل میں فوت شدگان کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے. ہمارے دل میں یہ لگن ہونی چاہیے کہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ہم نے بھولنا نہیں ان کو، یاد رکھنا ہے. اولیاء کرام اور نیک لوگوں کو تو یاد رکھیں گے، ان کا فیضان ہمیں نصیب ہوگا. عام مسلمانوں کو یاد رکھیں گے تو ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھیں گے تو ہمیں بھی برکتیں ملیں گی، ان کا بھی بھلا ہوگا. اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرمائے گا. کاش رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب ہو اور ہم زندوں اور مردوں سبھی مسلمانوں کے حق میں رحم دل ہو جائے. ہم اپنے فوت شدگان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، کس کس انداز میں ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے طریقے بتائے گئے کہ رحم دلی کا پہلا طریقہ ہے کہ دعائے مغفرت کرنا. حدیث پاک میں قبر میں مردے کی حالت ڈوبتے انسان جیسی ہوتی ہے، یعنی جس طرح ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. اب وہ چھوٹا سا تنکا بھی دیکھ لے تو بڑی امید کے ساتھ اسے پکڑتا ہے کہ شاید میں ڈوبنے سے بچ جاؤں اس کے سہارے. قبر میں مردے کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے. جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و معافیت سے بہتر ہوتی ہے. اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے تحفہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی طرح عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. حدیث پاک میں کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے، دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے. ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ مرحوم نے جواب دیا ہاں، اللہ کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اور ہم اس لباس کو پہن لیتے ہیں. مسلمانوں کے حق میں بخشش کی دعا کرنا بہت فضیلت والا کام ہے. سنت انبیاء بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، نیک لوگوں کا وصف بھی ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. اور عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں. عرش اٹھانے والے فرشتے وہ مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے جو شاید ہم سب کو یاد ہے. قرآن کریم میں بھی ذکر ہوئی، آپ نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعائے مغفرت کی. اور نماز میں تقریباً سارے مسلمان ہی پڑھتے ہیں. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے مغفرت کی، ثواب نہیں پہنچتا، وہ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، اس دن بخش دے. مستقبل کی دعا مانگے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے، میرے ماں باپ کو، میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں، سب مسلمان عورتوں کو بخش دے. تو مسلمانوں کے حق میں بخشش کی دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور فرشتوں کا بھی طریقہ ہے. اولیاء کرام کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ بھی دعائیں کرتے تھے مسلمانوں کے حق میں. ہمیں بھی انبیاء کرام کا طریقہ سمجھتے ہوئے، فرشتوں کا طریقہ سمجھتے ہوئے، حضور کی سنت سمجھتے ہوئے، اللہ والوں کی ادا سمجھتے ہوئے ہر دعا میں سارے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے. جو دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں. نیک لوگوں کا ایک اور وصف ہے قرآن پاک میں ہے، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. یعنی وہ نیک اور پرہیزگار لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے حالت ایمان میں، ان کی بھی بخشش فرما. معلوم ہوا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے ختم پاک، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرنا جائز ہے، اچھا عمل ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. لوگ اس سے منع کرتے ہیں تو بالکل وہ غلط کرتے ہیں. ان میں بزرگوں کے لیے دعا ہوتی ہے. زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ ایک بار تمام مسلمانوں کے حق میں بخشش کی دعا کرنے کی عادت بنا لیں. حدیث پاک میں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے بس ایک نیکی لکھ دیتا۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اربوں خربوں مسلمان دنیا میں آ چکے، اب بھی 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اس وقت بھی دنیا میں۔ جو اب 1.5 ارب سے یہ اب اس میں پیدا بھی ہو رہے، فوت بھی ہو رہے، وہ ملائیں تو زیادہ بن جائیں گے، پھر پچھلے بھی سارے ملائیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی آبادی، تو اربوں خربوں بن جاتے ہیں۔ تو صرف اتنی سی دعا کرنی، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہم اغفر لی، یا اللہ پاک میری، ایک تو میری مغفرت فرما، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اور ولکل مؤمن، مومن و مؤمنہ، اور سارے مومنین اور مومنات کی، میری بھی اور سارے مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ اس کی برکت سے، حالانکہ ایک لائن آدھی لائن کی دعا ہے، اربوں خربوں نیکیاں مفت میں آ جائیں گی ہاتھ میں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے لیے، فوت شدگان کے لیے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے نیک دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فوت شدگان کے ساتھ رحم دلی اس انداز میں کرنی چاہیے، ان طریقوں کے مطابق کرنی چاہیے۔ ایک رحم دلی یہ ہے کہ اصالہ ثواب کرنا چاہیے فوت شدگان کو، ہو سکے تو روزانہ ہی جب بھی کھانا سامنے آئے تو اسی کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا کے کھانا خود کھا لیں، اور اس طرح دوسروں کو بھی کھلانا چاہیں تو اپنے مرحومین کی طرف سے روز کھانا تقسیم کریں، روز ایک آدھ بندے کو کھانا کھلا دیں اپنے بڑوں کے اصالہ ثواب کے لیے۔ تو ویسے اصالہ ثواب مردوں ہی کے لیے خاص نہیں ہے، زندوں کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، کوئی کہے نا کہ میرا جی فلاں فوت ہوا تھا، تو غلطی سے سمجھ نہ آئے کہ میں نے کیا بات کی ہے، وہ کسی اور کا نام لے دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ تو زندہ ہے، وہ زندہ ہے تو خیر ہے، زندوں کی مغفرت مانگ سکتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں وہ تو آپ یہ دعا کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کر دی لوگوں کے سامنے، کئی لوگ خود بھی شرمندہ ہو رہتے ہیں کہ یار وہ تو زندہ تھا، میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دی۔ تو کر سکتے ہیں، زندوں کو بھی حاجت ہے گناہ بخشوانے کی، اور مردوں کو بھی، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کسی زندہ کے لیے بھی یہ بات کہہ دی کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، تو دعا تو ہوگی نا، مغفرت کی دعا ہوئی، کوئی حرج نہیں اس میں، نہ اس کو پریشان ہونا چاہیے جس کے لیے ہو، یہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے لیے دعا ہو گئی مغفرت کی۔ تو باقی جو ہے اس کا ریلیٹیو ہے وہ بھی پریشان نہ ہو کہ میرے والد صاحب تو زندہ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ مغفرت فرمائے آپ کے والد کی، تو اس نے تو مار دیا میرے والد کو۔ تو مغفرت کی دعا کرنا یہ نہیں ہے کہ اس نے مار دیا یا اس نے مارا ہوا سمجھ لیا، اچھی بات ہے، دعا ہے یہ بھی۔ تو زندوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی، اور زندوں کے لیے مردوں کے لیے دونوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اصالہ ثواب ہم جیسے مردوں کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح زندوں کو بھی کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ ثواب دیتا ہوں، میں اتنے لاکھ درود پاک کا ثواب آپ کو دیتا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں، فلاں میں نے قرآن پاک پڑھے میں آپ کو ثواب دیتا ہوں۔ زندوں کو بھی دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں، میں آپ سب کو دیتا ہوں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کروڑوں لوگوں کو دیتا ہوں، تو ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر ہم ایک سپارہ پڑھا ہوا کروڑوں لوگوں کو، اربوں لوگوں کو دے دیتے ہیں تو اس سے ہمارا اس ایک سپارہ وہی رہے گا، بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، زیادہ ثواب بڑھ جائے گا اس کا، اور سب کو بھی ثواب مل جائے گا، ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، وہ ایک ڈیوائیڈ ہو کے وہ ہو جائے، تھوڑا تھوڑا ہو جائے، وہ ملٹی پلائی ہوگا۔ اسی طرح ہر شب جمعہ کو مومنوں کی روحیں آتی ہیں، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو، عید والے دن، عاشوراء کو، شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمگین ہو کر بلند آواز سے کہتی ہے اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ یعنی ہماری صالح ثواب کی نیت سے کوئی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اے کون کہ گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول۔ تو یہ صالح ثواب کرنا جائز ہے، نیکی والا کام ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ کوئی منع کرتا رہے تو پھر بھی اپنی صالح ثواب کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔